اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، ایک دن اللہ کے نبی فرمانے لگے راغم انفو راغم انفو راغم انفو، وہ شخص ذلیل ہو جائے، وہ شخص ذلیل ہو جائے۔ پھر فرمایا وہ شخص ذلیل ہو جائے کہ یا رسول اللہ کون؟ فرمایا وہ شخص جو اپنے والدین کو بڑھاپے میں پائے، دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو، اور پھر بھی جنت میں نہ جا سکے، یہ شخص ذلیل ہو جائے۔ بڑا بد نصیب آدمی ہے، والدین کی بڑھاپے میں خدمت جنت کا بہت آسان راستہ ہے، اور پھر بھی یہ بد نصیب خدمت کر کے جنت میں نہ جا سکا۔ تو بڑھاپا اور پھر والدین نصیب ہو جائیں، ایسے اولاد کے تو نصیب جاگ گئے، خدمت کا موقع ملا، جنت کمانے کی گھڑیاں ملی، ترقی ملی۔ لیکن میرے عزیزو، بدقسمتی ہے جب اولاد اللہ کی نہیں بنتی تو وہ والدین کی کہاں رہتی ہے؟ جب اولاد اللہ کی نہیں رہتی تو والدین کی کہاں رہتی ہے؟ نفسا نفسی ہے، کون باپ کون ماں۔ بلکہ بدقسمتی ہے جیب خالی ہونے کی دیر ہے، اب تو پھر نظر ہی نہیں پڑتی ماں باپ کی طرف، یہ بھی کوئی میرے تھے۔ اور ایسے ایسے نقشے اور ایسے ایسی کہانیاں کانوں میں پڑتی ہیں، اور کہتی ہیں مجھے تو پیسہ چاہیے، مجھے تو فیکٹری چاہیے، مجھے تو گھر چاہیے، آپ ہوں یا نہ مجھے اس کی پرواہ نہیں، میرے چیز دے دو، میرا حصہ ہے نا گھر میں مجھے دے دو، بس میرے فیکٹری کا حصہ ہے نا مجھے اپنی زندگی میں دے دو، آپ میرے ہوں نہ ہوں مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ تو جو اولاد اللہ کی نہیں رہتی وہ ماں باپ کی کہاں رہا کرتی ہے، وہ ماں باپ کی کہاں رہا کرتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہ کی ناراضگی کی ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ کی جس نعمت میں اللہ کو ناراض کیا جائے، مرنے سے پہلے اللہ وہی نعمت کو زحمت میں بدل دیتے۔ جب اس کی تعلیم میں، تربیت میں اللہ کو ناراض کیا تو یہی نعمت مرنے سے پہلے میرے زحمت بن جاتی ہے۔ وہی مال و دولت، وہی زمینیں جاگیریں جس میں اللہ کو ناراض کیا ہے، مرنے سے پہلے یہی مصیبت اور زحمت بن جاتی ہے۔ تو اللہ کی جس نعمت میں اللہ کو ناراض کیا، اس کی تربیت میں، تعلیم میں، دیکھ بھال میں، اس کے ساتھ معاملہ کرنے میں، مرنے سے پہلے وہی چیز زحمت کی شکل بن جاتی ہے۔ تو اولاد کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی خدمت کرنا ہمیشہ، خصوصاً جب بڑھاپے میں ماں باپ جاتے ہیں۔ بوڑھے آدمی کی ویسے بھی ایک طبیعت ہوتی ہے کہ اس کی ساری توانائی سمٹ کر زبان پہ آ جاتی ہے، ہر چیز کمزور ہو جاتی ہے، لیکن زبان پہ بڑی طاقت ہوتی ہے، اس کی چاہت ہوتی ہے سب سنیں میں بولتا رہوں، سب سنیں میں بولتا رہوں۔ تو اور طبیعت میں جھنجھلاہٹ بھی آ جاتی ہے، ظاہر اعصاب میں وہ قوت، تحمل، برداشت بھی نہیں رہتا، جلدی ہی بات کو تحمل ختم ہو جاتا ہے، برداشت ختم ہو جاتی ہے، تو کچھ سختی بھی آ جاتی ہے، لہجے میں تیزی بھی آ جاتی ہے۔ تو ماں باپ کے ساتھ خاص طور پہ اس موسم میں اولاد سے کہا خیال کرنا، اف بھی نہ کہنا، بدسلوکی نہ کرنا، یہ ان کی سختی، ان کی یہ جسے کہیں کہ عدم برداشت تجھے برانگیختہ نہ کرے، تجھے بے صبرہ نہ بنائے، تم صبر کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ۔ اگر ماں باپ کافر بھی ہیں تب بھی دنیاوی معاملے میں جب تک وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ کریں انہیں تکلیف دینا جائز نہیں۔ کافر بھی ہیں، ہاں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، وہ تجھے شرک پہ آمادہ کریں، اللہ کی نافرمانی پہ آمادہ کریں تو پھر تو ان کی اطاعت نہیں کرنی، لیکن ویسے اگر دنیاوی معاملے میں حد الامکان انہیں راحت پہنچانی ہے۔ کافر بھی ہیں والدین۔ لا طاعت مخلوق فی معصیت الخالق، اس لیے کہ مخلوق کی فرما برداری نہیں ہو جس میں خالق ناراض ہوتا ہو۔ تو گناہ کی طرف بلائیں پھر تو اطاعت نہیں کرنی، پھر تو نہیں ماننا۔ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں
اس کا دل دکھ جائے گا، اس لیے نافرمانی کر لیتا ہے، اس لیے اس کا دل دکھ جائے گا۔ تو اس میں یہ دیکھو کہ جس محسن نے تجھ پر احسانات اتنے کیے تو اس کی بھی تو یہ احسان فراموشی ہے، اس کی بھی تو یہ احسان فراموشی ہے، پھر محمد الرسول اللہ کا دل کا خیال نہیں رکھتے، وہ کتنے دکھی ہوں گے۔ تو مخلوق کی ایسی اطاعت جائز نہیں جس میں خالق ناراض ہو، اور جہاں خالق کی ناراضگی نہیں ہے وہاں والدین کا خیال رکھنا ہے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ، حسن سلوک، ان کی خدمت، ان کی اطاعت۔ تو شرک کے بعد